اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یاسین، حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حکمت سے معمور قرآن کی قسم، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر قائم ہیں۔ یہ بڑی عزت والے، بڑے رحم والے رب کا نازل کرتا ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے باپ دادا کو بھی نہیں ڈرایا گیا، سو وہ غافل ہیں۔ در حقیقت ان کے اکثر لوگوں پر ہمارا فرمان سچ ثابت ہو چکا ہے، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، پس وہ سر اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے سے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار بنا دی ہے۔ پھر ہم نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، سو وہ کچھ نہیں دیکھتے، اور ان پر برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی شخص کو ڈر سناتے ہیں جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے اور خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے، سو آپ اسے بخشش اور بڑی عزت والے اجر کی خوشخبری سنا دیں۔ بے شک ہم ہی تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو اعمال وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور ان کے اثرات جو پیچھے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب لوح محفوظ میں احاطہ کر رکھا ہے۔ اور آپ ان کے لیے ایک بستی انطاکیہ کے باشندوں کی مثال حکایتاً بیان کریں، جب ان کے پاس کچھ پیغمبر آئے، جبکہ ہم نے ان کی طرف پہلے 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ان کو تیسرے پیغمبر کے ذریعے قوت دی، پھر ان تینوں نے کہا بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو محض ہماری طرح بشر ہو، اور خدائے رحمان نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم فقط جھوٹ بول رہے ہو۔ پیغمبروں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ بستی والوں نے کہا ہمیں تم سے نحوست پہنچی ہے، اگر تم واقعی باز نہ آئے تو ہم تمہیں یقیناً سنگسار کر دیں گے، اور ہماری طرف سے تمہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ پیغمبروں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ نحوست ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ بلکہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، تم پیغمبروں کی پیروی کرو، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اس اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ مجھے ان کی سفارش کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکیں؟ بے شک تب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، سو تم مجھے غور سے سنو۔ اسے کافروں نے شہید کر دیا تو اسے کہا گیا آ بہشت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے عزت و قربت والوں میں شامل فرما دیا ہے۔ اور ہم نے اس کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہی ہم ان کی ہلاکت کے لیے فرشتوں کو اتارنے والے تھے۔ ان کا عذاب ایک سخت چنگھاڑ کے سوا اور کچھ نہ تھا،
بس وہ اسی دم مر کر کوئلے کی طرح بجھ گئے۔ ہائے ان بندوں پر افسوس، ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر ڈالیں کہ اب وہ لوگ ان کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے مگر یہ کہ وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور ہم نے اس سے اناج کے دانے نکالے، پھر وہ اس میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات بنائے، اور اس میں ہم نے کچھ چشمے بھی جاری کر دیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں، اور اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر بھی کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان سے بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان کی جانوں سے بھی، اور مزید ان چیزوں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے، ہم اس میں سے کیسے دن کو کھینچ لیتے ہیں سو وہ اس وقت اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج ہمیشہ اپنی مقررہ منزل کے لیے بغیر رکے چلتا رہتا ہے۔ یہ بڑے غالب بہت علم والے رب کی تقدیر ہے، اور ہم نے چاند کی حرکت و گردش کی بھی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں، یہاں تک کہ اس کا اہل زمین کو دکھائی دینا گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی یہ مجال کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے نمودار ہو سکتی ہے، اور سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں حرکت پذیر ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے آباء و اجداد کو جو ذریت آدم تھے بھری کشتی نوح میں سوار کر کے بچا لیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند ان بہت سی اور سواریوں کو بنایا جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں تو نہ ان کے لیے کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ وہ بچائے جا سکیں گے سوائے ہماری رحمت کے، اور یہ ایک مقررہ مدت تک کا فائدہ ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، تو کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اس غریب شخص کو کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہی مبتلا ہو گئے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ وہ لوگ صرف ایک سخت چنگھاڑ کے ہی منتظر ہیں جو انہیں اچانک پکڑے گی، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر وہ نہ تو وصیت کرنے کے ہی قابل رہیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس پلٹ سکیں گے، اور جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ فوراً قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ روز محشر کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ زندہ ہونا وہی تو ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ یہ محض ایک بہت سخت چنگھاڑ ہوگی تو وہ سب کے سب یکا یک ہمارے حضور لا کر حاضر کر دیے جائیں گے، پھر آج کے دن کسی جان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ تمہیں کوئی بدلہ دیا جائے گا سوائے ان کاموں کے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک اہل جنت آج اپنے دل پسند مشاغل مثلاً زیارتوں، ضیافتوں، سماع اور دیگر نعمتوں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے اس میں ہر قسم کا میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جو وہ طلب کریں گے۔ تم پر سلام ہو،
یہ رب رحیم کی طرف سے فرمایا جائے گا، اور اے مجرموں تم آج نیکوکاروں سے الگ ہو جاؤ۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری عبادت کرتے رہنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے، آج اس دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے تھے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کے نشان تک مٹا دیتے، پھر وہ راستے پر دوڑتے تو کہاں دیکھ سکتے؟ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی رہائش گاہوں پر ہی ہم ان کی صورتیں بگاڑ دیتے، پھر نہ وہ آگے جانے کی قدرت رکھتے اور نہ ہی واپس لوٹ سکتے۔ اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے قوت و طبیعت میں واپس بچپن یا کمزوری کی طرف پلٹا دیتے ہیں، پھر کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور ہم نے ان کو یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر کہنا نہیں سکھایا، اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، یہ کتاب تو فقط نصیحت اور روشن قرآن ہے، تاکہ وہ اس شخص کو ڈر سنائے جو زندہ ہو اور کافروں پر فرمان حجت ثابت ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی مخلوق میں سے ان کے لیے چوپائے پیدا کیے تو وہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دیا، سو ان میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور بھی فوائد ہیں اور مشروب ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو معبود بنا لیا ہے، اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ بت ان کی مدد کی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کفار و مشرکین ان بتوں کے لشکر ہوں گے جو اکٹھے دوزخ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ بس ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر بھی وہ کھلے طور پر سخت جھگڑالو بن گیا، اور خود ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کی حقیقت کو بھول گیا، کہنے لگا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ فرما دیجئے انہیں وہی زندہ فرمائے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جاننے والا ہے، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر اب تم اسی سے آگ سلگاتے ہو۔ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی تخلیق دوبارہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ بڑا پیدا کرنے والا خوب جاننے والا ہے۔ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے ہو جا، پس وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ پس وہ ذات پاک ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔